آج کا ٹاپک نہایت سینسٹیو ٹاپک ہے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن نور فاطمہ بنام فیڈریشن آف پاکستان 101 پٹیشنرز اور ان کے وکیل ایمان مزاری، ہادی چٹھا، عثمان اور آصف تنبولی، اس گروپ کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے جن کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ناموس رسالت سے متعلق مقدمات دائر کیے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، وہ تمام تر جھوٹ پر مبنی ہے. اور ان کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ایک گروہ ہے بلاسفیمی بزنس گروپ جن کے سربراہ راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ کو انہوں نے کہ یہ لوگ جو ہیں عوام کو ٹریپ کر کے اور پیسوں کے لیے مقدمات دائر کرتے ہیں، درج کرتے ہیں. جو لوگ ان کو پیسے دے دیں تو یہ مقدمات درج نہیں کرتے. جبکہ راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ جو کہ شروع دن سے بلاسفیمی ناموس رسالت سے متعلق جو مدعیان کی طرف سے مقدمات جو ہے وہ لڑتے آ رہے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ جو یہ 101 بندوں کا گروپ ہے ہمراہ ان کے وکیل، یہ جو دفاع کر رہے ہیں گستاخان رسول کا، ان کا نام انہوں نے دیا جی گستاخ نواز گروپ. تو شروعات اس کی کہاں سے ہوئی؟ اس میں بیسکلی چل کیا رہے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی سکروٹنی کریں، خود تحقیقات کریں. میں نے ایک کوشش کی، تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے سے میں اس معاملے میں لگا ہوا تھا. الحمدللہ آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ایک کمپریہنسو قسم کی ویڈیو رکھیں. آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے. ایک ایک وہ الزام جو پٹیشن میں لگایا گیا اور ایک ایک وہ اس کا جواب اور ریبٹل جو کہ راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ کی طرف سے دیا گیا، اور عدالت میں کون کون سی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، وہ تمام تر ہم اس ویڈیو میں جو ہے وہ واضح کریں گے. ایز اے نیوٹرل پرسن میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ تمام تر حقائق رکھوں کہ جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر جو ون سائیڈڈ ایک بیانیہ چلایا جا رہا ہے. سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، جو راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ اور ان کا گروپ ہے، ان کا شروع دن سے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر توہین رسالت سے ریلیٹڈ مقدمات ہوتے ہیں یا توہین ہوتی ہے، تو یہ گروپ ایکٹیولی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ پروسیڈ کرتا ہے اور ایف آئی آرز وغیرہ کرواتا ہے. تو ان گروپس کی طرف سے 8 سے 9 قادیانیوں کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے. ان قادیانیوں کے خلاف جو ہی مقدمہ درج ہوتا ہے تو فوری طور پر اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ آ جاتی ہے، اسپیشل برانچ کی، اور فیکٹ فوکس ایک سوشل میڈیا کا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے جو کہ احمد نورانی نام کا ایک شخص جو ہے وہ چلا رہا ہے. ان کی طرف سے ایک رپورٹ آتی ہے کہ یہ جتنے بھی مقدمات درج کروائے گئے ہیں یہ تمام تر جو ہیں جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. راؤ عبدالرحیم اور اس کی ٹیم کے خلاف ایک کمیشن بنایا جائے اور ان مقدمات کی جو ہے وہ سکروٹنی کی جائے، ان کی تحقیق کی جائے، ان کی انکوائری کی جائے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 8 مقدمات سے قبل ایسے کئی مسلمانوں کے خلاف اور اقلیتی برادری جو ہے عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بھی ناموس رسالت سے متعلق مقدمات درج کروائے جا چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہ آئی. فیکٹ فوکس کی جہاں تک بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے. فیکٹ فوکس جو چلا رہا ہے احمد نورانی، وہ خود اس وقت پاکستان سے باہر ہے. آئی تھنک اس پہ بین کیا گیا اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایک اشتہاری مجرم ہے اور کافی مقدمات میں. تو فیکٹ فوکس کی تو ویسے بھی اہمیت نہیں ہے. جبکہ اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ مقدمات جھوٹے ہیں اور اسی کی بیس پہ کمیشن بنایا جائے، تو اس کو اسپیشل برانچ کے ہی جو آفیسرز ہیں، جو بڑے ان کے افسران ہیں، انہوں نے اس رپورٹ کو ڈس آن کر دیا. اب یہ رپورٹ ہاتھ چڑھتی ہے ایمان مزاری گروپ کے، جو کہ بلاسفیمی مقدمات میں ملزمان کے مقدموں کی پیروی کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی آلموسٹ راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر اضلاع میں بلاسفیمی سے متعلق توہین رسالت سے متعلق ملزمان ہیں، ان کی پیروی یہ گروپ کرتے ہیں. اچھا، ان کے ہاتھ جب یہ کمیشن رپورٹ چڑھتی ہے تو یہ فوری طور پر اسی کمیشن رپورٹ کی بیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ہمارے ملزمان ہیں، یعنی کہ تقریباً لگ بھگ 140 سے زائد ملزمان ہیں جن کی پیروی یہی ایک گروپ کر رہا ہے، وکلاء کا ایک گروپ ہے جو کر رہا ہے، ان کے ہاتھ جو یہ رپورٹ چڑھتی ہے تو یہ فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے تمام تر جو ملزمان ہیں، یعنی 101 بندے ہیں، 101 پٹیشنرز ہیں، وہ ان ملزمان کے رشتہ داران ہیں. وہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے اس پٹیشن میں کہ وہ تمام تر مقدمات جو ہیں وہ بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات ہیں. اس میں یہ کہتے ہیں کمیشن بنایا جائے جو کہ یہ تحقیق کرے اور جو دوبارہ سے اس مقدمے کی تفتیش کرے اور انکوائری کرے. سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا کہ جو تفتیش کام ہوتا ہے وہ یا تو پولیس ایجنسی کا کام ہوتا ہے یا ایف آئی اے کا کام ہوتا ہے، انویسٹیگیشن اتھارٹی کا یہ کام ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، یہ تمام تر مقدمات جھوٹے ہیں. دوسرا، اس پٹیشن میں ان کا موقف یہ ہے کہ راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ اور اس کی ٹیم، جن کو انہوں نے بلاسفیمی بزنس گروپ کا نام دیا ہے، یہ عوام کو 3 طریقوں سے جو ہے مقدمات میں جو ہے وہ نامزد کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے تو ان کو مقدمات میں نامزد نہیں کرتے. وہ 3 الزامات کون سے؟ ایک ہے ٹریپنگ میسیجز کے ذریعے، یعنی میسج کر کے آپ کسی کو تھریٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی اگر تم نے ہماری یہ شرط نہ مانی اور اتنے پیسے تم نے نہ دیے تو ہم تمہارے خلاف جو ہے توہین رسالت کا مقدمہ درج کر دیں گے. یہ پہلا الزام ہے. جبکہ دوسرا الزام ایکسٹورشن کا ہے.
یہ ان کا کہنا ہے کہ جی راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ اور ان کی ٹیم جو ہے زبردستی لوگوں کو جو ہے اٹھا کر لے کے آتے ہیں اور زبردستی ان کو ایک جگہ پر لے کے جاتے ہیں جس میں ایف آئی اے بھی انوالو ہے. ان کے مطابق ایف آئی اے بھی انوالو ہے اور ایف آئی اے کے ہمراہ یہ جاتے ہیں زبردستی شخص کو اٹھاتے ہیں اور کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کے اسے زبردستی دھمکی دے کر پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اس میں ایک لیا کا ایک واقعہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لیا سے انہوں نے زبردستی کسی کو اٹھانے کے لیے گئے تھے جس میں ایف آئی اے کے اہلکاران بھی موجود ہیں اور اس میں ایک لڑکی کا نام بھی آیا ہے کہ ایک فرضی نام ہے لڑکی کا کہ جو اس میں موجود تھی. تیسرے نمبر پر غیر ملکی اسلامی فنڈنگ, یعنی جو اسلامک ملک ہے اس کے دیگر جو اسلامک ملک ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں اس گروہ کو اور یہ یہاں پر پاکستان میں جو ہے بلاسفیمی سے اور ناموس رسالت سے متعلق مقدمات درج کرواتے ہیں. یہ 3 الزامات ہیں. اب پہلے الزام سے اس کو لے کے چلتے ہیں کہ پہلا جو الزام لگایا گیا ٹریپنگ کا. 19 دن لگاتار ایمان مزاری گروہ کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اور 101 پٹیشنر سے ان کی طرف سے 19 دن تک لگاتار بحث ہوتی رہی. ٹریپنگ سے متعلق ایک سنگل میسج, ایک سنگل ایویڈنس, ایک سنگل پیس آف ایویڈنس کورٹ میں پروڈیوس نہ کیا گیا جو یہ شو کرے کہ انہوں نے میسیجز کے ذریعے کسی کو تھریٹ کیا اور اس کو مقدمہ میں جو ہے وہ نامزد کیا. یعنی ان کے پاس کوئی ایک سکرین شاٹ تو موجود ہوتا, کوئی ایک میسج موجود ہوتا کہ یہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹریپ کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایکسٹورشن سے متعلق کوئی ایک سنگل ایویڈنس, کوئی ایک سنگل ایف آئی آر, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی کمپلینٹ جو اس گروپ کے خلاف ابھی تک انہوں نے 19 دنوں میں بحث کے دوران پیش کی ہو, نہیں پیش کی. اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا راؤ عبد الرحیم کی ٹیم کی طرف سے, راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ کی طرف سے کہ آپ ایک سنگل میسج یا ایک سنگل کوئی شخص کو پیش کر دیں جو یہ کہہ دے کہ اسے ہم نے میسج کیا ہے یا وہ میسج کا سکرین شاٹ موجود ہے یا کوئی ایسا مقدمہ کہ جس شخص کو زبردستی اٹھا کے لے گئے ہو اس شخص نے جو ہے مقدمہ درج کروا دیا ہو. ایسا کوئی ایویڈنس انہوں نے ابھی تک کورٹ میں پیش نہیں کیا. تیسرے نمبر پر جو الزام تھا اسلامک ملک کی طرف سے, تو سوچنے کی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے, جو بیرون ملک کے دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان میں فنڈنگ کیوں کریں گے ناموس رسالت پر کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے لیے؟ اگر وہ کریں گے تو سوچنے کی بات ہے ان کو کسی اقلیت پر مقدمہ درج کرنے کے لیے پیسے دینے چاہیے تھے. وہ مسلمانوں کو پیسے کیوں دے رہے ہیں مسلمانوں کے ہی اگینسٹ مقدمہ درج کرنے کے لیے؟ اس دیگر اسلامی ملک کو اس میں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ یہ ایک سمجھ لیں کہ عقل و شعور سے ہٹ کے ایک معاملہ ہے کہ جو ماننے کو, یہ انسانی دماغ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک بڑا الزام جو ہے راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ پر یہ لگایا گیا جس کو سن کر ہنسی بھی آتی ہے کئی دفعہ کہ راؤ عبد الرحیم جو ہے وہ اپنی پرسنل سیکرٹری جس کا نام ابھی جا کے انہوں نے دیا کہ اس کا نام کومل ہے جبکہ وہ ایمان بان کر لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے, اس کی ایک تصویر چلائی گئی جب کومل نام ہے اس کا اور ایمان کے نام سے جو ہے وہ لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے اور اس کے بعد ان کو مقدمات میں پھنساتی ہے اور اس کے بعد پیسے لے کے وہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب کومل ایمان کا نام لیا گیا کورٹ میں تو عدالت نے کومل کو طلب کیا کہ کومل ہے کون. اب جس ٹائم یہ بات کھلی تو پتا چلا کہ کومل بیسیکلی راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ کی ایک کلائنٹ ہے جس کا ایک مرڈر کیس جو ہے راؤ عبد الرحیم صاحب کے پاس چل رہا ہے, ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ان کو صرف اور صرف اس معاملے میں گھسیٹنے کے لیے اس دیگر ایک انوسینٹ لڑکی کا انہوں نے نام بیچ میں دے دیا. جب وہ آئی اس کا اس معاملے سے نیکسس نہیں ہے, وہ بیچاری تو کسی طور پر جانتی بھی نہیں تھی کہ میں ایک وکیل کو کیس دے کر پھنس جاؤں گی. راؤ صاحب نے دوران اسی پٹیشن کے پروسیڈنگز کے اوپن لیے کہا, انہوں نے کہا جی کوئی ایک ایف آئی آر ایکسٹورشن سے ریلیٹڈ, کوئی ایک ایسا ثبوت جو کہ اس سے ٹریپنگ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی ایک سنگل پینی یہ ثابت کر دیں کہ میں نے کسی غیر ملک کی کنٹری سے لی ہے یا ہمارے گروپ کو کسی نے فنڈنگ کی ہے, مجھے بغیر ایف آئی آر کے جیل بھیج دیا جائے. اس گروہ کی طرف سے جس کو گستاخ نواز گروہ کہا گیا, اس کی طرف سے ایک سنگل ایویڈنس 19 دنوں میں نہ پیش کی گئی. صرف اور صرف جو میری تحقیق ہے, جو نیوٹرل تحقیق میں نے کی ہے, اس سے یہ ثابت ہوا, یہ دیکھا میں نے کہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر 30-40 سیکنڈ کے کلپ لیتے ہیں عدالتی پروسیڈنگز کا اور وہ چڑھا دیتے ہیں, عوام اس کو ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ دیکھتی ہے اور یہ اس پہ بلیم کرتے ہیں راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ اور اس کی ٹیم کے خلاف کہ وہ مقدمات درج کرواتے ہیں. تیسرا ایک واقعہ جو راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ اور اس کی ٹیم سے جو ہے وہ منسوخ کیا گیا کہ راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ اور اس کی ٹیم جو ہے اگر کوئی شخص پیسے نہیں دیتا اور تو ڈیورنگ ایکسٹورشن یا ٹریپنگ اس کا مرڈر بھی کر دیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے عبداللہ شاہ قتل کا ایک واقعہ ہے جس کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جو آج سے کافی سال پہلے ختم ہو چکا ہے. اس کو ایف آئی آر بھی اس کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب عبداللہ شاہ جو ہے وہ خود ایک بلاسفیمر تھا, گستاخ رسول تھا, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا جس میں مدعی جو ہے راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ ہے. اب اگر کسی ایک ایف آئی آر میں کسی گستاخ کے خلاف کوئی وکیل مدعی بنتا ہے تو کیا وہ گناہ ہے؟ ایک سنگل مقدمہ ہے جس میں راؤ عبد الرحیم صاحب مدعی ہیں, یہ مدعی ہوتے ہیں اس مقدمہ میں, کچھ دن بعد اسی لڑکے کو کوئی قتل کر دیتا ہے, وہ سارا الزام بھی اٹھا کے راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ پر ڈال دیا جاتا ہے.
جس ٹائم اس مقدمے کی آج سے 2-3 سال پہلے انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو اسی لڑکے عبداللہ شاہ کا باپ جو ہے وہ پولیس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ جو ہے وہ میرا ملزم نہیں ہے، یہ بلاسفیمرز کا ایک گروہ تھا، راؤ عبداللہ شاہ جس کا رکن تھا، ان کا آپس میں کوئی کلیش ہوا اور انہوں نے عبداللہ شاہ کا مرڈر کر دیا، جبکہ وہ الزام بھی انہوں نے راؤ عبدالرحیم کی ٹیم پر ڈال دیا کہ انہی کے گروہ کی وہ جو لڑکی ہے کومل ایمان نامی لڑکی جس کا دور دور تک اس مقدمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ ڈال دیا کہ اس نے ٹریپ کر کے ایک جگہ پر لے کے گیا اور اس کا مرڈر کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے جو شخص ملزم ہے ایک مقدمے کا وہ مدعی کی سیکٹری کے ساتھ کیوں جائے گا؟ وہ کیوں جائے گا اس کے ساتھ کہ اسے جب خود پتا ہے کہ میں نے گستاخی کی اور میں جا بھی اپنے مدعی کی سیکٹری کے ساتھ جا رہا ہوں؟ کامن سینس اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ اور سب سے بڑی بات اس مقدمہ میں یہ تھی کہ جس وقت یہ مرڈر ہوا اس وقت راؤ عبدالرحیم رضوان سیفی نام کا ایک شخص ہے جو راولپنڈی میں کوئی اس کا آفس ہے، اس کے اندر موجود تھا، سی ڈی آر کلیکٹ کی گئی پولیس کی طرف سے اور اس کے بعد اس میں باقاعدہ طور پر اس کی ڈی وی آر کی فورینسک کروائی گئی اور پتہ چلا کہ جس وقت اکرنس ہوئی اس وقت راؤ عبدالرحیم جو ہے وہ اس وقت رضوان سیفی کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک معاملہ ہماری تحقیق سے گزرا جس کو کلیئرلی جس میں راؤ عبدالرحیم جو ہے وہ انوسینٹ ڈکلیئر ہوا۔ تیسرا بڑا واقعہ جو بتایا جاتا ہے کہ راؤ عبدالرحیم کی ایکسٹارشن کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک الزام لگایا گیا راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ پر کہ راؤ عبدالرحیم کی گاڑی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے لیا سے، تو لیا سے جو جاتی ہے تو اس گاڑی کے اندر ان کی طرف سے الزام ہے کہ ان گاڑی کے اندر راؤ عبدالرحیم کی پرسنل سیکٹری کومل بھی موجود ہے جو جا کر وہاں پر ملزم گرفتار کروا رہی ہے اور ساتھ ایف آئی اے کے کچھ اہلکار ہیں جو گاڑی کے قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جس وقت گاڑی کی فوٹیج جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئی تو گاڑی جو تھی اسی کلر کی کٹس گاڑی جو ہے وہ راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ کی بھی تھی اور یہ گاڑی بھی جو ہے وائٹ کلر کی کٹس تھی۔ نمبر چیک کیا گیا تو نمبر کسی اور کا تھا، بیچ میں جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی پھر جب نمبر الگ نکل آیا تو چونکہ ان کا جھوٹ سامنے آ چکا تھا تو انہوں نے کہا جی ابھی یہ جو گاڑی کے اندر لڑکی بیٹھی ہے یہ وہی سیکٹری ہے راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ کی جو تمام لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے۔ تو نادرا کو عدالت نے حکم دیا کہ اس لڑکی کی فیشل ریکگنیشن کی جائے کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے کومل نامی۔ جب نادرا نے اس کو چیک کیا تو وہ بھی وہ لڑکی نہیں تھی کومل جس کا انہوں نے الزام لگایا تھا۔ اور جب ایف آئی اے سے کورٹ نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ کی گاڑی لے کے گئے تھے، کیا آپ کے ساتھ پرسنل سیکٹری جو ہے وہ کومل نامی لڑکی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مخبر کی اطلاع پر اس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ ایک الزام یہ بھی ریزالو ہوا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بڑا الزام کہ یہ صرف اور صرف بزنس کے لیے اور پیسوں کے اصول کے لیے مقدمات درج کروائے جاتے ہیں۔ تو 19 دن کے اندر جو ان کی طرف سے پروسیڈنگز اور جو ان کی طرف سے بحث کی گئی، آرگومنٹس کیے گئے، 19 دن کے اندر ان کی طرف سے کوئی ایک سنگل ایویڈنس ایسا کورٹ کے اندر نہ پیش کیا گیا جس میں یہ ثابت کیا گیا ہو کہ راؤ عبدالرحیم نے کسی مقدمہ کی مد میں کوئی ایک راضی نامہ کیا اور پیسے لیے ہو، یا راؤ عبدالرحیم کی ٹیم میں جو مدعیان ہیں جو مقدمات درج کرواتے ہیں انہوں نے کسی ایک مقدمہ میں راضی نامہ کر کے پیسے لیے ہوں۔ ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ مطلب ایک سنگل ایویڈنس ایسا نہ پیش کیا گیا جس میں مدعی نے راؤ عبدالرحیم کی ٹیم کے ساتھ جو مدعیان ہیں، جو بلاسفیمی کمیشن ہے جس میں راؤ عبدالرحیم صاحب مقدمات کرتے ہیں، ان کے جتنے مدعیان ہیں ان کی طرف سے کوئی ایک ایسا راضی نامہ ہوا ہو۔ کیونکہ دیکھیں بزنس اور پیسے تبھی ملتے ہیں جب راضی نامہ ہوتا ہے، مقدمہ میں پیسے ملتے کب ہیں؟ جب راضی نامہ ہوتا ہے، راضی نامہ کی بیس پر اس معاملے کو کمپاؤنڈ کر لیا جاتا ہے، اس کو راضی نامہ کر لیا جاتا ہے۔ تو کسی ایک بھی مقدمہ میں اب تک راضی نامہ جو ہے وہ یہ پروو نہیں کر سکے۔ جتنے بھی مقدمات آج دن تک بلاسفیمی سے ریلیٹڈ، یہ میری تحقیق ہے اور میری ٹیم کی تحقیق ہے کہ جتنے بھی مقدمات آج دن تک بلاسفیمی سے ریلیٹڈ درج کروائے گئے، آج تک وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کو سزائے موت ہوئی، کوئی ایک بھی بری نہیں ہوا یا کسی ایک مقدمہ میں بھی ان میں راضی نامہ نہ ہوا۔ اس میں ایک اور جو ہے الزام یہ لگایا گیا تھا کہ ہمیشہ جو ہے ٹریک کیا جاتا ہے مدعی کی طرف سے جو مدعی مقدمہ ہوتا ہے اور ملزم کا موبائل فون لے کر اس کی فورینسک کر دی جاتی ہے۔ یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، آپ اس کو سمجھنا ہے آپ نے آسان لفظوں میں، وہ اس طرح کہ مدعی کی طرف سے بلاسفیمی کنٹینٹ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ان کی طرف سے ایکوزیشن ہے، ایک الزام ہے کہ مدعی مقدمہ جو ناموس رسالت کا مدعی مقدمہ ہے وہ خود ایک بلاسفیمی کنٹینٹ جو ہے وہ ملزم کی طرف بھیجتا ہے اور ملزم پر پھر وہ ایف آئی آر کروا دیتا ہے، جبکہ ایف آئی اے اور جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی ہے وہ ملزم کا موبائل لے کر اسی موبائل کی فورینسک کرواتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیتی ہے، جبکہ مدعی مقدمہ جس کی طرف سے وہ کنٹینٹ آیا ہوا ہے اس کی فورینسک نہیں کروائی جاتی۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ ابھی جو جان محمد صاحب ہے جنہوں نے آرگومنٹس کیا اور کورٹ میں باقاعدہ طور پر مدعی کے موبائل فون کی جو فورینسک ہوئی بھی ہے 21 سے 22 پیجز کی وہ پیش کر دی، جس پر جو پیٹیشنرز ہیں جو گستاخ نواز گروپ ہے ان کا منہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ ان کی طرف سے ایک بھی وکیل یا ایک بھی ان کی طرف سے درخواست گزار اٹھ کر روسٹم پر نہ آیا کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکے کہ انہوں نے کس کیپیسٹی میں یہ کہا تھا کہ جی صرف اور صرف ملزم کے موبائل کی فورینسک ہوتی ہے، مدعی کے موبائل کی ہر ایک مقدمہ میں مدعی کے موبائل کی بھی فورینسک ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کافی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ آخرکار یہ راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ ہی کیوں
گستاخوں کے خلاف پیش ہوتا ہے، گستاخوں کے خلاف مقدمات میں مدعیان کی طرف سے پیش ہوتا ہے۔ اور یہ گروہ ہی کیوں ہے جو خود مدعی بنتا ہے؟ ایک ایک شخص ہے وہ 7-8 مقدمات میں جو ہے وہ مدعی ہے۔ تو آپ خود ایک سوچیں اس وقت، اس دور میں کہ جب ایک انسان کے اپنے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو وہ اپنی چوری کے مقدمہ میں مدعی بننے کو تیار نہیں ہوتا، تو اتنی بڑی کاز میں، اتنے بڑے ناموس رسالت جیسے معاملے میں کون شخص مدعی بننے کو تیار ہوگا؟ تو پھر یہی وہ غیرتی ایمانی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان ملزمان کے خلاف جو ہے فوری مدعی بن جاتے ہیں۔ انسان اپنے کئی دفعہ قتل ہوئے بھائی کے خلاف مدعی نہیں بنتا کہ میری دشمنی بڑھ جائے گی، تو اتنی بڑی کاز کے لیے کون مدعی بنے گا؟ اب آتے ہیں کمیشن کی طرف۔ جو ایمان مزاری گروپ اور ان کی طرف سے یہ پٹیشن کی گئی، اس میں یہ ایک استدعا کی گئی کہ کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے جو ان تمام تر مقدمات کی تحقیق کرے، انکوائری کرے، جس میں ایک اور بھی انہوں نے استدعا کی کہ جو راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ ہے اس کے اثاثوں کی بھی تحقیق کروائی جائے، اس کے جو اثاثے ہیں وہ بھی دیکھے جائیں کہ وہ کیسے بڑھے ہیں۔ تو راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ نے سب سے پہلے جو مخالفت کی اس کورٹ میں، اس معاملے میں، اس نے کہا جی میرے اگر آپ اثاثوں کی تحقیق کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ حالانکہ قانونی طور پر دیکھا جائے تو ایف بی آر بھی تب تک کسی شخص کے اثاثوں کی تحقیق نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی ڈیکلیریشن سے ایکسیڈ نہ کر جائے، جو اس نے ڈیکلیریشن دی ہوتی ہے اس کے اثاثوں سے ایکسیڈ نہ کر جائے۔ لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ میرے سارے اثاثوں کی تحقیق بھی کریں، اس پہ کمیشن بھی بنائے، اور اگر آپ کو چاہیے تو میرے سارے اثاثے آپ لے بھی لیں۔ لیکن اس نے ایک ہی ریکویسٹ کی کہ خدا را اس کاز کو، بلاسفیمی پر جو مقدمات درج کی جاتے ہیں 295 کی کاز کو ڈیمیج نہ کیا گیا۔ اس نے دست بدستہ یہ ہاتھ باندھ کر کہا، اور وہ اب بھی اپنے اس کاز پر عام عوام یہ سوچ رہی ہوگی کہ آخر اس کمیشن کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو کمیشن کی مخالفت عام آدمی کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے جائے کہ 101 بندہ ہے جو یہ پٹیشن کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر مقدمات جو ہیں وہ جھوٹے اور جعلی ہیں۔ تو انہوں نے پہلے سے ہی کمیشن کے ان سیکولر اور لبرلز لوگوں کے گروپ کو تشکیل کر رکھے ہیں۔ جو ہی یہ کمیشن کا آرڈر ہوگا تو انہوں نے کمیشن کے لیے خود سے افراد جو سلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کا وہ نام دیں گے اور کمیشن بن جائے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو خود لوگ اس چیز کو، ان مقدمات کو جھوٹا اور بے بنیاد کہہ رہے ہیں، ان کا کمیشن کیا ان مقدمات کو سچا ثابت کرے گا؟ ان کے دیے ہوئے نام، جو ان کے دیے ہوئے کمیشن کے لیے نام ہے، الٹیمیٹلی 100% انہوں نے ان مقدمات کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کر کے ختم کر دینا ہے، کیونکہ وہ ہوں گے سیکولر لوگ۔ اور ہوگا کیا؟ اس کے بعد جتنے ملزمان اندر ہیں، جتنے ملزمان کو سزا ہو چکی ہے وہ بری ہو جائیں گے، جتنے ملزمان کا ٹرائل چل رہا ہے وہ ٹرائل رک جائے گا، ملزمان کو ضمانتیں مل جائیں گی، وہ دندناتے پھریں گے۔ جو ہی یہ مقدمات یہ سیکولر کمیشن ختم کرے گا اور اس میں تمام تر لوگوں کو بری کر دے گا، اپنی کمیشن رپورٹ دے گا کہ یہ مقدمات جعلی اور جھوٹے ہیں، اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر جو سب سے الارمنگ ایک چیز ہے، انٹرنیشنل لیول پر اس معاملے کو طول دیا جائے گا اور اس کو ہوا دی جائے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو اٹھائے گا، اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی سو کالڈ ہیومن رائٹس کی جو این جی اوز ہیں وہ یہ آواز اٹھائیں گی کہ پاکستان کے اندر 295 کا جو قانون ہے، ناموس رسالت کا جو قانون ہے، اس کو غلط اور غیر قانونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو پارلیمان کے ذریعے ختم کیا جائے، اور فائنلی آپ کا جو ناموس رسالت کا قانون ہے انہی لوگوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے کمیشن نہ بننے کی وہ وجوہات اور اس کی مخالفت، جس کی مخالفت ابھی تک راؤ عبدالرحیم اور اس کی ٹیم کر رہی ہے۔